میں عرض کرتا ہوں کہ یہ پٹاخے چلانے میں معاملے میں صرف یہی معاملہ نہیں ہے کہ اس میں پیسے کا نقصان ہے اور اس میں فرشتے بھی واپس تشریف لے جائیں گے اور ناراضگی کا، بلکہ عقائد اسلام کو بھی اس سے نقصان ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بظاہر موجودگی کے زمانہ اقدس میں جب حضرات صحابہ کرام عبادت فرماتے تو کفار باہر شور و غل کرتے اور اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے کہ جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو اور وہ عبادت نہ کر سکیں، ان کا رجوع اللہ قائم نہ ہو سکے، ان کی توجہ بٹ جائے۔ اب اس زمانے میں جب مساجد میں بیٹھ کر ایک شخص چاہے وہ سال بعد ہی آیا، چلو آ تو گیا، رب کی بارگاہ میں آ تو گیا، وہ آیا مالک کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، ذکر رسول خدا سرور عالم علیہ السلام کرتا ہے، قرآن و حدیث پڑھتا پڑھاتا سنتا سناتا ہے، ذکر اذکار کی طرف جب اس کا دل مائل ہے۔ اب بچے یا کچھ جوان بھی اس کام کو لے کر چلیں کہ وہ آپ پٹاخے چل رہے ہیں، شور و غل ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو پھر بتائیے کیا آپ کفار مکہ کو فالو کرتے ہیں یہ مدینے کے تاجدار کو فالو کرتے ہیں؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ اصحاب رسول اللہ کی پیروی کر رہے ہیں اور آپ باہر پٹاخے چلا کر اور شور و غل کر کے اور ہلا بازی کر۔ جوش ملیحہ آبادی کا میں ایک شعر انہوں نے طنز میں کہا تھا، اس کو مذاق نہ سمجھیے گا، ہے شعر مزاح کا، لیکن کہا انہوں نے طنز ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ میں پورا مسلمان نہ صحیح مگر اپنے دین سے رشتہ تو جوڑ سکتا ہوں، نماز روزہ زکوٰۃ حج نہ صحیح شب برات کو پٹاخہ تو چھوڑ سکتا ہوں۔ تو یہ انہوں نے طنز کیا کہ آپ اور تو کچھ کر نہیں سکتے تو پٹاخے لے کر جو ہے آپ لگ جاتے ہیں۔ دوسری بات، ہم ساری رات مسجد میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے ہیں؟ رب سے کیا مانگتے ہیں؟ پروردگارہ مالکہ ہم کو آگ سے بچا لے، ہم کو آگ سے بچا لے، اور اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی بیٹوں کو بیٹیوں کو بچوں کو بڑوں کو چھوٹوں کو کہتے ہیں کہ لو پیسے اور آگ جلاؤ۔ آگ جلاؤ، ایک طرف آگ سے بچنے کی بات اور ایک طرف آگ کی طرف جانے کی بات۔